سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، غالباً حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ اکبر، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور، میں پوری رات اللہ کی ضرب لگایا لیکن میرے دل پر جو کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، اور میں اپنے دل کو اس طریقے سے منور و مجلہ نہ کر سکا، نہ مطمئن کر سکا جس طریقے سے ذکر الہی سے مطمئن ہونا چاہیے۔ حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ایک کمرہ اس کے لیے خالی کر دو۔ کمرے کا انتظام تھا، خالی کر دیا گیا، انتظام سب کچھ جو بھی سونے کے لیے ضرورت تھی ان چیزوں کا اہتمام کر دیا گیا، اور اس شخص کو حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیٹ بھر کر کے مچھلی کھلا دی۔ رات کو پیٹ بھر کر کے مچھلی کھلا دی، اور جب پیٹ بھر کر کے وہ مچھلی کھا لیا تو حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے حجرے کی طرف، کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ، جا کر کے آرام کرو۔ اور جب وہ آرام کے لیے کمرے میں گیا تو آپ نے باہر سے تالا لگانے کا حکم دے دیا۔ باہر سے تالا لگ گیا، وہ اپنے کمرے کے اندر ہے، اور ظاہر سی بات ہے مچھلی پیٹ میں جائے تو بھی پانی اس کو چاہیے، اور مچھلی پانی میں بھی رہے تب بھی اسے پانی چاہیے۔ مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، تو چونکہ مچھلی پیٹ بھر کر کے اس نے کھائی تھی تو پیاس اسے شدید لگی، لیکن حضرت مخدوم سمنہ نے مچھلی کھا لینے والے کے لیے اس کمرے کے اندر پانی پینے کے لیے نہیں رکھا تھا، نہ کوئی انتظام کیا تھا۔ اللہ اکبر، اب وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، پیاس سے پریشان، تو دروازہ باہر سے بند تھا، اندر پانی نہیں، رات بھر تڑپتا رہا پیاس سے۔ صبح ہوئی، جب دروازہ کھولا گیا نماز کے ٹائم پر، دروازہ جب کھلا اس نے کہا حضور غضب ہو گیا، رات تو میری بڑی عجیب پیاس سے گزری، میں پیاس کے مارے مر رہا تھا، حضرت پانی موجود نہیں تھا اور آپ کے خادم نے باہر سے تالا لگا دیا تھا، کنڈی لگا دی تھی، میں رات بھر پانی کے لیے تڑپتا رہا۔ حضرت مخدوم سمنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ایک سوال تجھے پوچھوں گا نماز کے بعد، اور نماز جب ادا ہو، نماز پڑھ لی اس نے، اس کے بعد حضرت مخدوم سمنہ نے سوال پوچھا تجھے ذکر الہی کی لذت نہیں ملتی تھی نا؟ اس نے کہا ہاں حضور۔ کہا اچھا یہ بتا، رات کو جب تو مچھلی کھا کر کمرے میں گیا اور پیاس کا جب آغاز ہوا تو رات بھر تیری نگاہوں میں، تیری آنکھوں میں، تیری سوچ پر، تیرے وجود پر کس چیز کا غلبہ تھا؟ اس نے کہا صرف پانی، پانی اور پانی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تک کہ تو اللہ کی محبت میں اتنا نہ ڈوب جا کہ سوائے رب کے کسی کا خیال تیرے دل میں نہ ہو، اس وقت تک لفظ اللہ کا اثر تیرے دل پر صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ مجھے تجھے بتانا تھا کہ تو ہاتھ تو خدا کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، زبان تو اللہ کے نام کے ذکر سے تر کرتا ہے، لیکن خیالوں میں کوئی اور بسا ہوا ہے، دل و دماغ میں کوئی اور بسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں تو کبھی مسلمانوں کو مسجد میں دیکھتا ہوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، بہت کم ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جب وہ دعا کر رہے ہوں تو دعا میں ڈوبے ہوئے ہوں اور اپنے رب سے ہی مانگتے ہوئے رب ہی کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں دعا کر رہے ہیں تو یوں کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے مانگ خدا سے رہے اور دل کہیں اور لگا ہو تو کہاں سے قدرت کی بارگاہ سے انعام ملے گا؟ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا تھا، وہ اپنے رب سے اتنی محبت کرتے اور اتنا ٹوٹ کر محبت کرتے کہ ان کے دل و دماغ پر مولا عز و جل کے جلال اور اس کے جمال کا اس طریقے کا اثر ہوتا کہ کبھی رب کی رحمتوں کا یا خیال آ جاتا تو مسکرا دیتے، اور کبھی رب کے جلال کا خیال آ جاتا تو آنکھوں سے آنسو بہتے نظر آتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان والا ٹوٹ کر اللہ سے محبت
محبت کرتا ہے، بے انتہا اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت میں اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا شدید ہوتا ہے کہ رب کے نام پر جان، مال، اولاد سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔